آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی مینٹلی نہ ہی فزیکلی نہ ہی اسپرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ از یور میسج فار دا یوتھ ان پرٹیکولر؟ اسی عمر میں آپ نے اسپورٹس میں انڈلج ہونا ہے, آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو, اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے, وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے, پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا, یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں. خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا, تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے. سبحان, آپ نے کہہ دیا نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک سٹیٹ میں آپ. کرنے والے کام ہے کر ڈالو, اور خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. میں کب بچے بڑے ہونے کو آ گئے, صحیح, اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے. اللہ. اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹوڈے, کیونکہ ماشاء اللہ آج کے ایم اے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. بائی پروفیشن ہی از این MBBS ڈاکٹر, اور ماشاء اللہ یو گائز آلریڈی نو ہم, کیونکہ طہا بھائی کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں. سو وداؤٹ اے فردر ڈیلے لیٹ می ویلکم ڈاکٹر وسیم صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ سر, ویلکم ٹو لاہور. اور آج کا موسم بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ, آپ آئے تو بارش بھی بڑی ہوئی, زبردست ہو گیا جی. الحمد للہ. تو لاہور میں سر کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا ہے, اور کیسا فیل ہوتا ہے لاہور آ کے آپ کو؟ بہت اپنا فیل ہوتا ہے, اور بڑے بھرپور لوگ ہیں جی, زندہ دل لوگ ہیں. اور بس یہ ہے کہ تھوڑا خوش خوراک زیادہ ہے, تو ان کو ابھی خوراک میں تھوڑا سا انشاءاللہ قابو کرنا ہے. کہ اصل میں ایک تو خوراک کی انٹیک بھی زیادہ ہے, اور سارا کچھ پروسیسڈ ہو چکا ہے نا, تو جس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں. بالکل بالکل. تو تھوڑا سا ڈرائیں گے بھی, تھوڑا سا خوشخبری بھی دیں گے. زبردست, کیونکہ آپ کی تو ماشاء اللہ اسپیشلٹی بھی آج کل یہ ڈائٹ ریلیٹڈ ہے. بالکل, ڈائبٹیز, میٹابولک سنڈروم, یہی جو خوراک کی وجہ سے لوگ مسئلے میں, زبردست کمزوری, ویکنیس, تو وہ سب انشاءاللہ ڈائٹ کے ذریعے اور ایکسرسائز کے ذریعے. تو آپ کا یہ جم بھی ہے ماشاء اللہ یہاں پہ وابڈا ٹاؤن میں؟ جی, وابڈا ٹاؤن میں جم بھی ہے, کلینک بھی ہے, ڈائٹیشینز بھی ہیں ہمارے پاس, اور ٹرینرز بھی پراپر. تو بس کم کھانا, صحیح کھانا, اور مشقت کرنا, اور روزے رکھوانا, یہی علاج ہے ہمارا. تو یہ جم کی سائڈ پہ سر آپ کیسے ہیں؟ اور ماشاءاللہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اچھی صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائیں. تو یہ ایکسرسائز جم, اس کا شوق کیسے ڈیولپ ہوا آپ کو؟ وہ تو میڈیکل کالج سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا, لیکن پھر ہوتے ہوتے بہت زیادہ ہی کوئی پیشن بن گیا یہ, اور پھر میرا یہ تھا کہ میں اپنا جم اوپن کروں. اسٹارٹ میں تو مخالفت ہوئی کہ کیونکہ ڈاکٹر اور جم کو میچ نہیں تھا. صحیح بات. لیکن یہ ہے کہ پھر شوق زیادہ تھا, تو پھر اجازت مل گئی, اور تو باقی یہ تھا کہ پیشن تھا, تو اس میں دل لگا کے کام کرتا تھا. صحیح. لیکن اسی پورے پروسیس میں جم تو اوپن ہوتے گئے, لیکن فزیک میری ٹھیک تھی, پر اس کے علاوہ جو کچھ بیماریاں تھیں, خاص طور پہ انگزائٹی, جس نے قابو کر لیا, تو پھر ایک اور جرنی سٹارٹ ہوئی. کیونکہ اب میں لوگوں کو اگر انگزائٹی کے اوپر ٹریٹمنٹ بولتا تو میں کہتا ایکسرسائز کرو, ڈائٹ کرو, وہ تو میں کرتا تھا. بالکل ٹھیک. پھر مجھے انگزائٹی کیوں ہوئی, تو اسی طرح سے پھر بیچ میں وہ جرنی سٹارٹ ہوئی, تو بڑا کچھ ہوا ہے جو کہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ اٹس سو بریو ٹو ایکسیپٹ کہ آپ کو بھی انگزائٹی ہوئی, کیونکہ یو بینگ اے ڈاکٹر یو آر بینگ سو آنیسٹ کہ آپ بھی اس ایشو سے گزرے ہیں. اور آج کل یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی ایک عجیب بات یہ کہ فزیکلی مطلب اگر آپ کوئی ٹیسٹ کرائیں, ECG بھی کرا لیں, تو کچھ نہیں نکلتا. اٹس آل اباؤٹ یو نو, یہ یہاں پہ جیسے آپ نے کہا تھا نا, اٹس آل اباؤٹ ان دا برین. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ اس کے اوپر نا حضرت واصف رحمۃ اللہ کا ایک جملہ کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. اور مجھے ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا پسند ہے کہ ایک ایب نارمل دماغ کو ایک نارمل دماغ ٹھیک کر سکتا ہے جو کبھی ایب نارمل رہا ہو, جو ریلیٹ کر سکے. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ان چیزوں سے کیوں گزار رہا ہے, کیونکہ انسان گلا کرتا ہے نا, سبحان اللہ, سب کچھ تو ہے پھر, لیکن وہ حقیقت میں سب کچھ اپنے اوپر ورکہولک بن جاتا ہے بندہ. عبادات نہیں تھی, اور مطلب پوری اس ایکویشن میں اللہ کے علاوہ سب کچھ تھا. صحیح. وہ برائے نام ایکسرسائز تھی, لیکن وہ بلیو اپنے نہیں آپ تھا, کو آکوپائی کرنے کی کوشش کرتا ہے سپر ڈپر بندہ. تو وہ, اور کہتے ہیں نا اپنی حیثیت سے زیادہ نام پھیلاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے. صحیح. تو ہاں, اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو
تو پھر ان پریشانیوں سے بندہ نا آتی ہیں پریشانیاں کیونکہ اللہ کی طرف سے, لیکن ان سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. میرا جو 3 سال ہے نا وہ بڑی پینفل جرنی ہے, کیونکہ میں مطلب کبھی ایک دروازے پہ کبھی دوسرے دروازے پہ, پھر ٹیسٹ کراؤ, ٹیسٹ میں کچھ بھی نہ نکلے, پھر خود سے کویشچن کرو, پھر اچھا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پھر آ گیا ٹائم ضائع کرنے. اب میں وہ کسی کو بلکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا تو میں باہر کھڑا تھا ایک دکان کے, اور میں باہر سے جو ہے وہ میچ دیکھ رہا, تو مجھے وہ لوگ اشارہ کرے کہ اندر آ جائیں, تو مجھے سوشل انگزائٹی ہو گئی تھی اتنی زیادہ کہ میں لوگوں کو اوائڈ کرتا تھا. اور آپ سوچیں کہ ایک جم ٹرینر جس نے بند جم کے اندر کلائنٹس کو ٹرین کر رہا ہے اور وہ اس جگہ پہ بالکل اس کا دم گھٹتا تھا. تو پھر یہی ہے کہ آہستہ آہستہ مطلب اس کا جو علاج جو میں بولوں گا وہ یہی ہے کہ چیزوں کو لیٹ گو کرنا اور اللہ کے سپرد کرنا, کہ بھائی جو کر رہے اللہ کر رہے اور جو اللہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. جب ہم اپنی جیسے مجھے ایک فیئر آف ڈیتھ بیچ میں ڈیولپ ہو گیا, اب موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے. تو میں نے حضرت واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو سنی, تو اس میں کہتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور یہ وقت سے پہلے آ نہیں سکتی, وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی, تو تم پریشانی کس چیز کی لے رہے ہو؟ فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے, فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے, چلتا پھرتا رہے, راضی رہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی. تو بس اس میں یہی ہے کہ گلے شکوے, اب دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے, وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے, بالکل ایسے, وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں, پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مخلوق کا گلہ خالق سے, خالق کا گلہ مخلوق سے, اور پھر وہ نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی, اللہ سنگے جیون بازی. کیا بات. تو بس یہی فارمولہ ہے. اور غم, انگزائٹی, ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات نا. تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے. سبحان اللہ. جیسے میرے پاس نا یہ سٹوریز ہیں, کیونکہ مجھے میرے پیشنٹس نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو, کیونکہ میں اس کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں پیشنٹ, یہ 2 طرفہ ہوتی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر کا جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے نا, یہ 2 پروفیشنلس کی میٹنگ ہوتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو اس میں اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا 14 سال کا جو ہے بیٹا تھا جو کہ اسپیشل تھا, جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا, اور وہ ڈوب گیا. اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا, لیکن جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ کہتے جی بڑا. تو میں نے کہا یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے جی ہاں مجھے اللہ نے ابھی پوتے بھی دے دیے اور نواسے بھی دے دیے. میں نے کہا اصل میں نا ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا. ہم ارائیول کو لے کے بیٹھے ہیں, ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ. صحیح بات. اتنے اس کے ساتھ الجھ گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا. ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے؟ جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عین زندگی ہو. تو یہ ساری باتیں اور یہ وقت کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. میرے پاس کوئی انگزائٹی والا آئے تو میں اس کو پراپر توجہ سے سنوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا. بندہ جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نرم پڑ جاتا ہے. یہ اٹس سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی اینڈ گیٹنگ نیئرر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریئلی آئی ایم ویری انسپائرڈ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, جزائے خیر دے. یہ جو باتیں آپ نے کیں, میں نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں, بلکہ اکثر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے, انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی ہوپ لیس نہیں ہے. سبحان اللہ. دنیاوی نتائج کے حوالے سے بھی, ایک تو ہے نا اخروی نتائج کے حوالے سے تو ہوپ لیسنس ہو ہی نہیں سکتی مومن کو, دنیاوی نتائج کے حوالے سے ہوپ لیسنس نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے, لیکن ایٹ دی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا, بادشاہ بن کے واپس ملا, اور بینائی بھی واپس آئی. حضرت ایوب کا میں تفسیر پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب, بھی سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. اسماعیل علیہ السلام, ذوالکفل, سلیمان, داؤد, سب کے بارے میں نا پھر اللہ کہتے ہیں کل من الصابرین, آل آف دیم ور پیشنٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی. بہرحال
تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا, یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ دا ریزن اللہ تعالیٰ میڈ ہم گو تھرو آل دس ٹف ٹائم واز ٹو ٹیل ایوری ون کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو مے بی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے, پین میں, غم میں. تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو, اس کے اولاد اسے واپس کی, وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی, رو پڑے. مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں, بے موسمی پھل ہیں, تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے, تو اس پہ قادر ہے. اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے. یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں, پہلے خود ہی دعا کی, پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے, کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں, یوسف علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام, یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے, وہ پھر سیڈ ہوگے. اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی, کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی, کہیں سے کچھ آ جائے گا, اللہ سنبھال لے گا. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. اللہ اکبر. قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے, کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا, کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے, تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا. میں نے کہا نہیں, زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے. اللہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے, کہ لائف گزارنی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں, صحیح بات, اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ, تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی ہے, کرنے والے کام ہے کر ڈالو. ایسے ہی. اور خوشیاں, سکون, آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. جب آپ دینا شروع کر دو, کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے, تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. صحیح. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے, اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ اکبر. وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں, حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے, کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے, لیکن ایک شرط ہے, اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو, وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے. بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی. اور وہ جو میری دیکھیں, کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے, اور بعض اوقات ایک جملہ. اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عابد عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں, اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف, کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا, اللہ نہیں بنایا نا. بے شک. اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا, کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو. اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا. قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے. صحیح بات. تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا. اللہ. اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے, کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے, جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا, جتنی بھی مسلم جو حکیم تھے, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے, صحیح,
جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے بالکل, لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. کیا بات. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ, ٹھیک ہے نا, 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگڈ, اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر اسٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے, اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ اسٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹافیجی 2016 یا 17 کا نوبیل پرائز ون کر چکا ہے بندہ. تو کچھ بھی نیا نہیں ہے, بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے, اور خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. اور گناہوں کے اثرات ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے. میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے, بالکل نافرمانی کے, اور آج کل جس طرح کے گناہ اللہ معاف کرے آ گئے ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ, پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی, اس کو گلیمرائز کر دیا, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پورن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آ گئے ہیں. تو یہ اٹ آل پرووز کہ روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں, تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اس کو سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا, یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے, تو ان کو سمجھانا ہے کہ آپ آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رزق دینا ہے جو اللہ کے قریب کرے. یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ ہمارے لیے بنائی ہے, ہماری آنکھوں کے لیے بنائی ہے, اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں. اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے, عمل اس کے بعد. تو آپ کا دیکھیں, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے. فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا. تو آپ ڈھونڈ کے آ رہے ہو. اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سا بھی, اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو اگر آپ زیادہ اس کو فیڈ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے. اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی, لوگ, اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جی, ریسرچز ہیں, یہ تو ہیلدی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے. دیکھیں ہمارا دین ہے, اس کا ایک ایلیمنٹ برکت کے اوپر ہے, کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا, جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کے اوپر ہے. تو یہ اب آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پازیٹیو, یعنی اسپورٹس کی طرف آؤ. دیکھیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. صحیح بات. جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے, جب اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئیں گے, اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی, بالکل صحیح, تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ نکل آئیں گے. اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں کر ہی دیتا ہوں. کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا, جو بڑے پرانے دوست تھے. تو اس دن کال آئی تو گلا تو کہ ملتا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں. صحیح. وہی میں کب بچے بڑے ہونے کو آ گئے. صحیح. اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے. اللہ. اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے, تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے آپ کو شاید اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے, آپ پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے. صحیح. سنگت میٹر کرتی ہے. تو یہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا, وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی. صحیح بات. اور یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کا سلیکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح بات. کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل, بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب اللہ کہتے کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں, جب تم محفل میں پکارتے ہو میں بھی محفل میں پکارتا ہوں. تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہیں. اب اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں, تو خیال ایک دے دیا نا. اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے. صحیح بات. تو اگر وہ پازیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے تو بس انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے. آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا, اکثر انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے, اس ماحول سے, اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف. جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں, یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو تھرو دوز پیپل. میرا یہ ایمان ہے. کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے, کوئی میسج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچانک ایک پوسٹ صبر پہ آ جاتی ہے, کچھ اور آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تو میری نظروں میں ہے, اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں. بندوں کے ذریعے. ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, آباد
آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. قیامت والے دن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا, تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگی؟ کہتے نہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا. تو یہ بس ساری کی ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے, اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر, کہ پہلے خود سے شروع کرو. تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ صحیح بات. اور جب پراپر آپ اس کے اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک کنوے کرو. مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ, ٹوٹل باڈی بلڈنگ, کوئی اس کے علاوہ. تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور یہ تکے سے نہیں آئے آپ کے پاس, ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے. تو اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کیا بات ہے. اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کر لوں کہ میں رات کو اٹھا, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو مجھے بہت بھوک لگی. اب میں نے انٹینشنلی نہیں لیکن میں نے 3 کھجوریں کھا لی. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا. صحیح. تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائٹ کے اوپر بات ہو رہی, تو وہ بڑے تھے عمر میں, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کھجوریں پوری خوراک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ 3 کھجوریں, لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی. سبحان اللہ. آپ نے آنے کے بعد نا, آپ نے جب یہ بول دیا نا, تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل ہے, کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کیا ہے, ہدایت یافتہ سے تعلق. صحیح. ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے. ہم عملی محبت کے مطلب صرف محبت نہیں, عملی محبت. صحیح بات. دشمن کو معاف کرنا ہے, اللہ اسی طرح سے ہر پریشانی اس پہ صبر کرنا ہے, اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتے نہیں ہیں, تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے. اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دی. ٹرو جی. ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے, یقین کریں جب خود انسان پہ غم آتا ہے نا, تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں. تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی. یقین کیجیے آپ, چلڈرن ہاسپٹل ہم کئی بار گئے بچوں کو لے کے, ماں باپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, مطلب ان کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ زندہ رہنے کی, کہ یار ہمارا ایک ہی بچہ تھا اس کو کینسر ہو گیا, اب دے آر آلویز اراؤنڈ دیٹ چائلڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ. آپ اس کے بارے میں سوچ لیں وسیم بھائی, میں کافی اس پہ بات کرنا پسند کرتا ہوں جو انٹرسیکس ہیں ہمارے. دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو, اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے, وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے, پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا, یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کیا کس اس سے گزرتا, کس کرب سے وہ بچہ گزرتا ہوگا کہ اس کا آخر قصور کیا ہے. سوسائٹی نے اسے امپاور کرنا تھا, اپلفٹمنٹ دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں, کئی ایسے صحابہ تھے جن کا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی نے جس طرح انہیں محبت دی, پیار دیا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, شفقت دی, سوسائٹی میں الٹروازم کے ایلیمنٹس اجاگر کیے, صحابہ کو کہا ٹیک کیئر آف ایچ ادر. تو ہم بہت دور ہیں ڈاکٹر صاحب ان چیزوں سے. ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ, مطلب سوری ٹو سے, لیکن ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے, 3 طبقات میں سمجھتا ہوں, ڈاکٹرز, ایجوکیشن, اور یہ جو ہمارا لا اور جسٹس کا سسٹم ہے, یہ 3 جس معاشرے میں سر خراب ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اس معاشرے کا. بالکل. ڈاکٹرز کو لے کے تو چونکہ میں خود بھی میڈیکل سے ہوں, اور میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت جو ہے ڈاکٹرز میں بھی شاید وہ احساس نہیں رہا, اور بلکہ میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے, اپنے قبر کے قدموں پہ بھی یہ ڈگریاں لگا لیں, شاید ادھر بھی کام آ جائیں. اللہ, مسیحائی کو آپ نے پیور کاروبار بنا دی. اللہ پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن راستہ تو صحیح دکھاؤ. ابھی کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں, اور یہ میں شیئر کروں گا کہ ایک بچہ جس کو مائلڈ فیٹی لیور ہے, اس کو صرف پیسوں کے لیے لیور بایوپسی کا بولا ہوا ہے انہوں نے. اب یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ظلم ہے. اور یہ پھر میں نے اس کو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ڈائٹ آپ تو, میں شاید اس کو گریڈ 1 بھی نہ بولوں, یہ ویسے ہی انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے. خیر ہم بھی میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم آدھا ڈاکٹر بنا دوں, کہ کم از کم یہ شیر کے منہ میں جانے سے ایٹ لیسٹ اگر جانا بھی ہے تو تسلی کریں, سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں, بہت اچھے بہت زبردست ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے نا
کہ جس میں مراد دی جاتی ہیں مرتبے والا شخص اگر کسی سے کوئی تحفہ لے اور اس کی نظر اس تحفے کی ویلیو کے اوپر ہو تو دونوں کی عاقبت خطرے میں. اور پھر ایک ڈاکٹر اگر اتنے زیادہ تحفے تحائف لے تو لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بلکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ پہلے میں تھوڑی اونچی پیچ پہ بات کرتا تھا, اب میں اس طرح نہیں, کیونکہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, میں اپنی بات کنوے کروں گا. میں یہاں بات کنوے کرنا ہے, کنونس کرنے نہیں آیا کسی کو, جس نے سمجھنا ہے. تو وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جڑی جذبات میں آ کے, کیونکہ ایک اس طرح کا واقعہ ہوا, بڑا دل دکھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ اتنی زیادہ وائرل ہو گئی, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ چونکہ میں اس میں غصے میں تھا نا, تو شاید اس غصے کی وجہ سے لوگ شاید نیگیٹو چیز, تو یہ ہے کہ ابھی بس میرا یہ نہیں ہے کہ میسج کو کوئی کروڑوں تک پہنچے, ایک بندے تک پہنچے لیکن وہ اس کے اوپر عمل کر لے, جس ایک انسان بچ جائے تو. بلکہ ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کیا تھا فری, تو ادھر ایک پولیٹیشین صاحب آ گئے. اچھا. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب وہ سارے بیچارے بالکل ان پڑھ لوگ تھے, سیدھے سادے لوگ تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو ٹھیک کریں گے آپ. اچھا. تو میں نے کہا سر کوئی ایک جاہل تو ٹھیک ہو جائے گا نا. تو وہ کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا جی ایسے ہی. میں نے کہا اسی وجہ سے تو ہم نے یہ حال کر دیا. ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے کو مٹانے کے لیے, بس کر دیں لوگوں کو نا امید کرنا. یہ ہم جو ہے نا, اور دوسرا ہے کہ کسی غذائی بیماری کو لا علاج قرار دینا, یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے مترادف ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ہوپ آپ کی پوری ہے تو انشاءاللہ, اور ڈھونڈنے والے کو ملے گا. ہاں کوشش پوری کرنی ہے, اور دعا, کوشش اور دعا, بالکل انشاءاللہ نکل آئیں گے آپ بیماریوں سے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے انگزائٹی کی بات کی, تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا میڈیکلی بھی ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں, یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی پہلے آپ کے خیالات, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے, ہر آپ ورسٹ کیس سینیریو, آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو, پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے میدے کا کینسر تو نہیں ہے, اسی طرح سے چیزیں, پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا, تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین, یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین, مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا, تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر, یعنی کہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف, کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی ہوتی ہے. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو, آپ نے کہہ دیا ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک اسٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے, اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے, اور باقی اچھی کتاب پڑھیں, اچھی آڈیوز سنیں, اچھی ویڈیوز دیکھیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں. ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے, لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں, لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے, کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے, جیسے ابھی میں پہلے جو میں بات کر رہا تھا, اب میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے, تو جب وہ کھلتا ہے, جب وہ بیان کرتا ہے, تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ میری کل کال کنسلٹیشن تھی, تو لوگوں کی اپنی جو ہے وائف سے بھی نہیں بن رہی, اور بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, تو مجھے کال آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور مجھے عزت نہیں کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری وائف تمہاری عزت نہیں کرتی, تم صبر کرو, دنیا تمہاری عزت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا, اور یہ وائف دونوں کے, مرد عورت دونوں کے لیے, کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ وہ بڑی ان کو نالج ہے, لیکن بس شوہر سے نہیں بنتی. تو اگر وہ علم آپ کو شوہر کے فرما بردار نہیں بنا رہا, یا اگر سیم مرد ہے اور وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو وہ جتنا مرضی بھی بڑا مفکر ہو, وہ سب ہو, تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے گلے شکوے شروع کیے ہوئے ہیں, کہیں وہ خود ساختہ تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر نا آپ کہتے ہو ہر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے, کہ وہ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن, یہ بھی تھوڑا بیچ میں, خیر یہ تو ایک اور بیماری ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے خلاف ہے, ساری دنیا میرے خلاف ہے. صحیح بات. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یقین جانے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے. بالکل ایسے آپ. اور دوسرا یہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. چلے اگر آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی دیا, تو اس جو تنہائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, اور دل کی دنیا بات کریں, اور دیکھیں کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے. غم سے گھبرانے نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے, بریو بننا ہے, اور دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, پریشانی کیوں آئی, مجھے کیا سکھا رہی ہے.
انگزائٹی کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے جیسے کہا نا کہ میں بھی پیشنٹ سے لرن کرتا ہوں بڑا، تو کچھ بتائیں کہ پیشنٹس نے کیا آپ کو سکھایا ہے؟ پیشنٹ نے جی بڑا کچھ سکھایا ہے. پیشنٹ جب آتا ہے اور جب میں اس سے بات کرتا ہوں اور جب وہ تعلق بنتا ہے اور جب مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کو وہ بات کنوے ہو گئی ہے تو مجھے بڑا پرسکون محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور یعنی کہ دیکھیں نا، دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے اور دل کی صحت ہے. تو مجھے میرے پیشنٹس نے محبت کرنا سکھایا ہے. دل کی صحت محبت ہے اور دل کی جو بیماری ہے وہ نفرت ہے. صحیح. اکثر نا ہم احساس نہیں کرتے دوسروں کا، اس لیے پھر ہمارے اوپر یہ بے جان چیزوں کی محبت نے ہمیں بحث کر دیا ہے اور اسی وجہ سے ہم بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے پیشنٹ سے اور روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میرے لیے بڑا ایک لیسن ہوتا ہے، جس کو اب میں اکثر، جیسے اس دن ریسنٹلی ایک وہ ہوا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے ایلوپیشیا کا جس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. اور میں اس کو بھول بھی گیا، مجھے یاد بھی نہیں تھا. وہ آ گیا تو میرا ایک کام ہوتا ہے کہ میں کسی کو مطلب وہ ہوپ کے بغیر نہیں بھیجتا. تو وہ چلا گیا، آیا تو میں بڑے اس کے ساتھ گفٹ کے ساتھ آیا. تو میں کہتے ہیں مجھے آپ نے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو کہتے ہیں میں تو آپ کا پیشنٹ ہوں. تو اس کو پیچز تھے پورے نا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا تم کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتے جی وہ بس آپ کے وائٹامنس سے. تو جب وہ نکلا نا تو میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ وائٹامنس کچھ بھی نہیں تھے، صرف اور صرف اس کو ایک ڈاکٹر ملا تھا جس نے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو تمہیں شفا اللہ دے گا. یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بہت 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 معنی رکھتی ہے. اور میرے پاس ایسی پیشنٹس آ رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ کوالٹی آف لائف. جیسے اس دن میں نے ویڈیو شیئر کی ماں جی کی، میں کہتا ہوں مزہ ہی آ گیا تھا پورا دن. میں وہ کہتے ہیں نا ایک سرور میں رہا تھا میں. وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمرہ کیا دوبارہ. 3 سال پہلے عمرہ کیا تھا کووڈ سے پہلے ویل چیئر پہ. اب انہوں نے دوبارہ عمرہ کیا. تو کہتے ہیں کہ پتر جب میں لاسٹ عمرہ کرنے گئی تھی تو میں ویل چیئر پہ تھی اور میں لوگوں کو طواف کرتا دیکھتی تھی تو میرا دل روتا تھا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. اس دفعہ میں گئی ہوں اور میں نے سارے ارمان پورے کیے. میں نے ادھر ہی ٹیم کو بولا ان کی ویڈیو بناؤ، باجی کی ویڈیو بناؤ. وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اور اس سے کتنے لوگوں کو موٹیویشن ہوئی. ایک بعمل شخص جب اپنے آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، موٹیویشن بن جاتا ہے نا. کہ ایک ٹھیک ہوا ہے تو بس یہ جب میں ان کو ٹھیک ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری بھی صحت بہتر ہو رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ ڈاکٹرز کو باقاعدہ یہ کہتے سنا ہے، ایون میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں، میڈیکل سائنس شوڈ بی کرول، شوڈ بی روتھ لیس. آپ نے ٹروتھ بولنا ہے. آپ کسی کو مطلب ایک کیا موٹیویشن دے کر کرو گے؟ آپ سچ بولو اس کے ساتھ کہ یہ آپ کا ایشو ہے. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم نے شفا اپنے پلے سے دینی ہے. یہ جو ہم یہ ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں کہ فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. شفا صرف اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. ہم صرف راستہ بتانے والے ہیں. صحیح بات. جب ہمیں اپنی، میں اس کو تھوڑا جملہ سے اپنی اوقات سمجھ آئے گی نا، وہ ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ پہلے عاجزی دے پھر مرتبہ دے. اگر عاجزی نہیں دینی تو مرتبہ بھی نہ دے. کیوں بندہ پکڑ میں آئے؟ تو یہ تھوڑی اپنی نا اس ڈگریوں کے تکبر میں یہ بات کر دی جاتی ہے. ورنہ جو بھی ڈاکٹر جس کا ایمان ہے کہ اس نے مرنا ہے، وہ ڈاکٹر بھی مریضوں کو ٹھیک کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. ہاں جی ایسے ہی. تو بعد میں اللہ کو پیارا ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی اللہ کو پیارے ہو جاؤ. صحیح بات. مخلوق کی خدمت. تو یہ بس تھوڑا نا ہمیں سکھایا بڑی الٹی پلٹی چیزیں جاتی ہیں. اور ہماری جو کتابیں ہیں نا، یہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. اور میں یہ کوئی بغیر ریفرنس کے بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح. ایک ڈاکٹر 5 سال MBBS میں جو بھی پڑھتا ہے، گریجویشن کے 5 سال کے اندر ہی اس میں سے آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کر رہا، میں آپ کو آگے ریفرنس دوں گا. ٹھیک. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. کون سا آدھا ٹھیک ہے کون سا آدھا غلط ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. صحیح بات. دا بیسٹ وے ٹو لرن از لرن آن یور اون، تھنک آؤٹ آف دا باکس. اور یہ جملہ ہے ڈاکٹر ڈیوڈ سیکٹ کا، جو کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کے گرو ہیں. کلینکل ایپیڈیمیولوجی میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. یہ ڈاکٹروں کا گرو کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بھائیو، اگر مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا نا تو آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں، آپ کی وہ کاؤنسلنگ کسی کام کی نہیں. آپ دیکھو کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں. صحیح. اور قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے میں ہی کھلاتا ہوں، میں ہی پلاتا ہوں. بے شک. اور اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں میں شفا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کم بھی کھانا، صحیح بھی کھانا. صحیح. اور ہفتے میں 2 روزے رکھنا. بالکل صحیح. مومن وہ ہے جو خود پہ سخت اور دوسروں پہ نرم ہو. بھوک ترک کرنا خود پہ سختی ہے، روزہ رکھنا خود پہ سختی ہے، ایکسرسائز کرنا خود پہ سختی ہے. صحیح. اور ہر سختی کے ساتھ اللہ کی گارنٹی ہے آسانی کی. بالکل ٹھیک. تو ہر سختی کے ساتھ صحت جیسی آسانی ہے ڈائٹ اور ایکسرسائز کے.
ڈائٹ پہ میں چاہوں گا تھوڑا آپ کمنٹ کریں کہ آج کل جو چکن وغیرہ کھلایا جا رہا ہے برائلر، اس کے بارے میں کافی سنا ہے، اور یہ جو ڈبے کی خوراک ہے، یہ ساری چیزیں، تو کیا واقعی یہ اوائڈ کرنی چاہیے اور آرگینک کی طرف آنا چاہیے؟ بالکل، میں آپ کو دیکھیں، ہمارے پاس مکمل آرگینک فوڈ کی تو آپشن نہیں ہے، اویلیبلٹی بھی نہیں ہے، افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک ہے. لیکن صحیح. ابھی میں آپ کو نا جو فوڈ پیرامڈ پڑھ کے سارے ڈائٹیشین ڈگریاں لے رہے ہیں، صحیح، میں نے اس دن اس فوڈ پیرامڈ کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں جو چیزیں استعمال زیادہ ہوئی ہیں، چکن زیادہ استعمال ہوا ہے، بالکل ٹھیک، پروسیس فوڈ زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ریڈ میٹ کی جگہ آپ نے وائٹ میٹ لینا ہے، چکن لینا ہے. تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، ہم نے مٹن لینا ہے، ہم نے بیف لینا ہے، اور ہاں پروٹین پوری کرنے کے لیے حسب ضرورت اگر ہم چکن لیتے بھی ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ضروری کام ہے پروسیسڈ فوڈ سے ہٹنا ہے. صحیح. اس کو میں فوڈ کہتے نہیں، اس کو میں پروڈکٹس کہتا ہوں. جیسے طاہا بھائی کے ساتھ بھی میں نے وہ مطلب پتہ نہیں نام لینا چاہیے کہ لینا چاہیے، ایک دودھ ہوتا ہے پاؤڈر والا دودھ، صحیح، اس کی اگر آپ انگریڈینٹس دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں، ویجیٹیبل آئل، اسٹیبلائزر اور شوگر. دودھ کدھر ہے؟ لیکن لوگ اس پہ چائے پی رہے ہیں. تو ابھی لوگوں کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنا. اکثر کل ایک پیشنٹ آئی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے بس سب کچھ کم کر دیا. میں نے کہا صرف کم نہیں کرنا، صحیح بھی کھانا ہے. آپ چند لقمے لیں، لیکن اگر آپ صحیح لینا، کیونکہ چند لقمے کافی ہیں آپ کے لیے، لیکن وہ صحیح ہونے چاہیے. جنک فوڈ کہاں، اب اس کو پریکٹیکلی لے کے چلنا اٹس ویری چیلنجنگ. لیکن 5 دن تو آپ صحیح ڈائٹ کر سکتے ہیں نا، صحیح 6 دن تو آپ ڈائٹ کر سکتے ہیں، ویکینڈ پہ انجوائے کریں، کھائیں پئیں. بالکل ٹھیک. اب آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا پورا، وہ پروسیس فوڈ کا جو انٹیک تھا وہ 1 دن کے لیے، 6 ڈیز 5 ڈیز تو آپ صحیح کھا رہے ہیں. تو یہ بس یہ کہ آہستہ آہستہ ہم نے چینی، جیسے ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں اس پورے پوڈ کاسٹ کے دوران، اگر میں اور آپ، ہمارے ادھر جو ہے پیپسی کا ایک کین پڑا ہوتا، آپ کی طرف بھی اور میری طرف بھی، اور میں سپ سپ کر کے پی رہا ہوتا اور آپ بھی، اور پورا کسی کو فیل بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اس سیم اگر 10 چمچ چینی ادھر پڑی ہوتی اور ادھر پڑی ہوتی، اور میں آپ سے تھوڑی تھوڑی بعد وہ ایک چمچ لیتا، تو آپ نے بیچ میں ہی کہہ دینا تھا کہ وہ بھائی کیا کر رہے ہو، اپنی جان پہ رحم کرو. اور یہ ایگزیکٹلی فوڈ انڈسٹری نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. کوئی میں وہ کہتا ہوں نا کہ بل بورڈ پہ کبھی کوئی سیلڈ بھی تو آئے، کوئی ہیلدی فوڈ بھی تو ہے. تو بس یہ کہ صرف، اور دوسرا ہے کہ فوڈ پانڈا زندہ باد، ٹھیک ہے. تو اس نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ. تو ابھی ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی اس کو ریسٹرکٹ رکھنا ہے. یہ فوڈ نہیں ہے، یہ پروڈکٹس ہیں. بالکل. وہ ان کو ذائقہ دار کرنے کے لیے، ایڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ بڑی چیزیں کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ڈاکٹر پردیپ جمنا داس ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، میں چاہوں گا کہ لوگ ان کو سرچ کریں. اچھا. 30 سال کا کلینکل ایکسپیرینس ہے، اور وہ اب اپنی پیشنٹس کو فاسٹنگ اور ڈائٹ اور ایکسرسائز کی طرف لے کے آ رہے ہیں. صحیح. وہ ایک بڑی مزے کی ایگزامپل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اوور ریٹڈ چیز فوڈ ہے. اچھا. جب انہوں نے یہ جملہ بولا نا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ جس کا مفہوم ہے انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا، حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں. تو چند لقمے، لیکن صحیح لقمے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورا دن بغیر خوراک کے سروائیو نہیں کر سکتے تو آپ میں اور جنکی میں کوئی فرق نہیں. اتنا سخت جملہ. اب جب میں تھوڑا، مجھے پہلے بڑا عجیب سا لگا، لیکن پھر جب میں نے ریلیٹ کیا کہ واقعی اگر ہم دیکھیں، فاقہ بڑا کامن ایک چیز ہوتی تھی ہمارے اندر. ہفتے میں 2 روزے تو رکھے جاتے تھے. بالکل صحیح. تو پورا دن فاسٹنگ ہی تو تھی نا. صحیح. کہ آپ نے سحری سے اور پھر اس کے بعد افطاری تک، اور اس میں بھی پھر محدود غذا کھانی ہے. بالکل ٹھیک. تو بس یہ کہ ہمیں دوبارہ سے نا ان چیزوں کو بلکہ ان لرن کرنا ہوگا، ری لرن کرنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا. صحیح بات. اس کے بغیر نا یہ، کیونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ مس انفارمیشن کا ہے. جی ہاں. میں کوئی بات کرتا نہیں، ہمارے تو نہیں دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز حرام کر دی ہے ہم نے. صحیح. جو چیزیں آپ کو وقتی طور پہ بیمار کر رہی ہیں ان کو تو آپ نے چھوڑنا ہے نا. بالکل تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں. اس کے بعد جب آپ کا میٹابولک ہیلتھ ٹھیک ہو گئی، پھر سب کچھ کھائیں. جی ہاں. لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم کاربوہائیڈریٹ چھوڑیں گے، صحیح، اور ہمیں ٹھیک کر دو. ایسے ہی. تو جب تک آپ بیمار کرنے والا فوڈ نہیں چھوڑیں گے بالکل آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں، صحیح بات، عطا کا ذمہ دار وہ ہے. صحیح بات. ایکسرسائز پہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کتنے دن ایکسرسائز کرنی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے، اور ٹائم کتنا ہونا چاہیے اس کا؟ اچھا، اب ہم نے واک بہت کر لی، ہم نے رننگ بہت کر لی. صحیح. اچھی ایکسرسائز ہے، کارڈیو ریسپیریٹری فٹنس کے لیے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ادھوری ایکسرسائز ہے. صحیح. ہمیں اللہ نے مسلز دیے ہیں. صحیح. اور وہ سارے مسلز فل رینج آف موشن پہ کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہمارے جو بزرگ تھے، جب اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو اگر کہیں شیر آ جاتا
تو شیر کو وہ آؤٹ رن نہیں کر سکتے تھے, اس سے بھاگ کے نہیں بچ سکتے تھے, درخت پہ چڑھنا ہوتا تھا. تو آج آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں کیا ہم درخت پہ چڑھ سکتے ہیں, کیا ہمارے مسلز اتنے اسٹرانگ ہیں, تو ہم نے فل رینج آف موشن پہ مسلس کو ٹرین کرنا ہے. اور یہی جو شوگر ہوتی ہے نا 80% گلوکوز مسلس کو چاہیے ہوتی ہے, تو وقت کے ساتھ مسل لاس ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے پھر ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے. تو پوری ایکسرسائز, اور اب ہم نے صرف باڈی کو لے کے ایکسرسائز کے فائدے نہیں بتانے, 15 to 20 منٹس آف ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو اور ہپو کیمپس کو ری وائر کر دیتی ہے, ریفریش کر دیتی ہے. میموری, کوگنیٹو فنکشنز, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. جب ہم اسکواٹس کرتے ہیں تو جب ہم اگینسٹ دا گریوٹی واپس اٹھتے ہیں تو ہماری بلڈ سپلائی برین میں جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے, وہ کم ہوتی ہے. جیسی وہ کم ہوتی ہے انڈوتھیلیم سے, خون کی نالیوں سے کچھ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں, اچھا, انڈورفنز, BDNF, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, آپ انرجیٹک ہوتے ہو. اور بلکہ میری زیادہ تر ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں میں یہ بتاتا ہوں وہ ایکسرسائز کے بعد ہی ہوئی ہیں یا فاسٹنگ کے دوران ہوئی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو مینٹل کلیئرٹی ہے نا, کیونکہ آج کل مسئلہ ہی برین فاگ کا ہے. بالکل صحیح, لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ اگر آپ نے نکال لیا نا, صرف ہارڈ ورک نہیں کرنا, اسمارٹ ورک کرنا ہے. آپ نے فل رینج پہ ٹرین کر دیا, آپ دیکھیں گے کہ آپ ورک فرنٹ پہ بھی شاندار ہو جائیں گے انشاءاللہ. زبردست. آپ نے اپنے کیریئر میں ویسے ڈاکٹر صاحب کوئی بہت ہی عجیب کیس دیکھا ہے کہ میریکولسلی وہ ٹھیک ہو گیا, یا آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اسے کوئی کرٹیکل النس تھی یا بہت کوئی سیریس ایشو تھا, چلیں لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, لیکن اس نے اپنے آپ کو نکالا اس سے تاکہ آڈینس بھی تھوڑی موٹیویشن پکڑے؟ میری امی کا بھی 31 دسمبر کو انتقال ہو گیا, تو ان کو 3 سال پہلے اسٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا. تو وہ کافی ویٹ بھی تھا, کافی بیمار تھی, مطلب چل بھی نہیں سکتی تھیں. تو میں اس وقت ایک کتاب تھی کینسر ایز اے میٹابولک ڈیزیز, تو اس کو تھوڑا میں نے پورا تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے وہ امی کو فاسٹنگ کرانی شروع کی, ڈائٹ کرانی شروع کی. امی کا 20 kg ویٹ ریڈیوس ہوا, ٹیومر مارکرز نیچے آئے, اور وفات سے 3 ماہ پہلے وہ منال تک گئیں, اور بڑا پراپر نہیں کہ ہمارے ساتھ گھومی پھریں, اور پھر جو اللہ کا فیصلہ تو اس کے آگے تو سر تسلیم خم. لیکن ہم سب کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے نا کہ وہ 3 سال امی نے بڑے بھرپور جیے. بلکہ میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کینسر تو تمہاری امی کے لیے بلیسنگ ثابت ہوا, نہ یہ کینسر آتا نہ یہ ڈائٹ کرتی, نہ ان کا 20 kg. بلکہ مجھے ایک دن یاد ہے کہ میری خالہ اور میری امی کی ہائٹ ایک جتنی ہے, تو وہ مجھے لگا جیسے خالہ دوڑتی ہوئی گئی ہیں تھوڑا تیز. تو پھر جب میں نے امی کو دیکھا تو, لیکن پھر خیر لاسٹ 10 days میں امی کے ساتھ ہی تھا, اور تھوڑا میں امی کو بھی کیونکہ ایک ایسے انسان کا پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ درویش عورت تھیں, سب کا خیال رکھنا اور کچھ مطلب بہت پازیٹیو, ہر وقت چہرے پہ اسمائل. تو وفات سے 1 ہفتہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی رات, اور پھر آخری 3 دن کہتی ہیں بیٹا جلدی کرو. اور پھر ٹھیک جمعے کی رات 1:45 بجے میرے ہاتھوں میں امی, اور اس کے بعد جب ہم ان کو دفناتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں, اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مدرسہ تھا, اس عورت نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی. تو وہ جو تھا بڑا, کیونکہ دیکھیں عمل وہی ہے نا جو کسی کے کام آج, تو میرے لیے بس میری امی کا یہ بڑا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ جس نے آپ کی باتوں سے موٹیویشن لے کے اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کے تھرو, میرلی ان چیزوں کے تھرو 173 kg سے 90 kg پہ آئے ہیں. اچھا. ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ میدا کٹوانے والے تھے, اور وہاں سے پتہ نہیں کوئی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس سے ان کو موٹیویشن ملی, تو پھر انہوں نے جوائن کیا. اب وہ 173 kg سے تقریباً 93 kg پہ آ گئے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بن چکے ہیں. ان کی ہم نے وہ بیفور آفٹر بھی لگائی, اور یہ پکچرز ہم ٹھیک ہے چلیں, ایک تو ہماری آن لائن ٹریننگ اس میں ہم چارج کرتے ہیں, لیکن مین مقصد ہماری یہ ویڈیوز لگانے کا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا, جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. بالکل ٹھیک. اور ہاں حال کو نہیں دیکھنا, خیال کو دیکھنا ہے. صحیح بات. اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے, اور بس اپنی چال ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ. تو باقی بہت سارے کیسز ہیں اسی طرح سے, جوائنٹ پین کے ساتھ خواتین آتی ہیں. وہ آئے تھے, ایک صاحب آئے تھے جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے. صحیح. تو میں اصل میں موٹیویٹ کرتا ہوں, تو میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ کے سجدے شروع ہونے والے ہیں. تو وہ بچوں کی طرح رونا شروع ہو گیا, اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا. بلکہ ان کے بیٹے مفتی ہیں, وہ 4 یا مردان سے, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ آئے تھے. تو 27ویں 28ویں رمضان کو وہ آئے,
تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ساری تراویحیں پڑھی ہیں اللہ اور قرآن بھی 2 دفعہ ختم کیے. تو یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے, اور میں ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں اسی لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان. کیا بات. بلکہ ایک شخص حضرت کے پاس گیا تو کہتے ہیں دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے, تو آگے سے کہتے ہیں یہ دعا کیوں نہ کرے کہ موت آسان ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں آسان ہونی چاہیے نا انشاءاللہ. صحیح بات ہے, صحیح تو بات. باقی آئی تھنک موٹیویشن پلیز اے ہیوج رول لوگوں کے صحت میں. کئی ڈاکٹر صاحب میں نے بھی ایسے کیس اسٹڈیز دیکھیں کہ ڈاکٹرز نے کہا جی 3 مہینے آپ کے پاس, 1 مہینہ آپ کے پاس, اینڈ پیپل وینٹ آن ٹو لیو لائک 4 years 5 years اللہ کی رحمت سے. آپ کو شاید وہ علی بنات کا پتہ ہو. بالکل بالکل سبحان اللہ. میں وہ دیکھے کہاں سے, مطلب اللہ جب مطلب وہ اللہ نے اس سے نیکی کرانی تھی اور کس طرح سے زندہ رکھا. وہ کہتے ہیں نا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کہو, کیونکہ یہ کسی بھی وقت جو ہے اللہ کا کرم ہو سکتا ہے. اور وہ دیکھیں کہ وہ بیماری اس کے لیے, اور وہ الحمدللہ میری والدہ کو ڈاکٹر نے 3-4 مہینے انہوں نے, کیونکہ وہ بونس تک اسپریڈ ہو گیا تھا سارا, تو اور پھر ایج بھی زیادہ تھی اور پھر انکنٹرول ڈائبٹیز بھی تھی کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتی تھی. لیکن وہاں سے الحمدللہ 3 years انہوں نے گزارے اور آسانی سے گزارے الحمدللہ. جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ. لوگ نا آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کنکلوژنس کو جمپ کر جاتے ہیں بہت جلدی کہ ہائے مجھے یہ ہو گیا, اب یہ ہو جائے گا. پھر اوور تھنکنگ, فیوچر آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کل زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. اتنی فکر اگر ہم نے آخرت کی ہوتی, اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کی ہوتی, تو زندگی پتہ نہیں اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا. تو آئی تھنک کنکلوژنس کو ریچ نہیں کرنا چاہیے. اٹس ٹو ارلی ٹو ریچ ٹو کنکلوژن. ڈاکٹر بھائی کوئی خدا تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر نے اگر آپ کو ایک بات کہہ دی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے اپنے نالج کے مطابق کہہ دی ہے, لیکن اصل میں شفا دینے والی ذات اللہ ہے, چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. کئی لوگ ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ کو تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں انہیں ہو جاتی ہیں موٹیویشن کے تھرو. بٹ مین تھنگ از کہ کنٹرولنگ دی انگزائٹی. بالکل, کہ آپ نے نا بس راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے اور پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے. اچھا, دقت لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس دن میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس سے جھگڑا کرنا بھی اس پہ ساتھ ظلم کرنا ہے. جب آپ نے ایک بندے کو دیکھ لیا کہ وہ انگزائٹی سے گزر رہا ہے اور آپ بجائے اس کے کہ اس کو بولو کہ ڈرامے کر رہے ہو, اس کے ساتھ بیٹھو. وہ کسی نے اس دن حضرت سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں کو بھائی کہہ سکتے ہیں, تو جواب دیا کہ پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو, پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو جو تمہارے ساتھ ہے. صحیح. باقیوں کی تو چھوڑو نا, کیونکہ سارا پوچھا ہی ان کا جانا ہے پہلے. صحیح بات کہ آپ کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, تو یہ رشتہ دار جو ارد گرد کے ہیں ان کا بڑا رول ہے. اگر ایک بندہ آئسولیٹ ہو گیا ہے تو طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو وہی فی الحال سنائیں جو وہ سننا چاہتا ہے. پہلے اس سے تعلق بنا لیں, پھر آہستہ آہستہ. جیسے میرے پاس ایک بچہ آیا اس دن, وہ ڈرگز لیتا ہے, تو میں نے وہ پوری اس کی جو ہے جب پوری کاؤنسلنگ میں نا میں نے ایک دفعہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں چھیڑی. صحیح. اور ان کی وہ مدر بار بار بول رہی کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو خیر میں نے اس بچے کو باہر بھیجا اور میں نے ان کی میں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس بچے کو بولا, میں نے کہا آپ کیوں بار بار. صحیح بات. کہ میں نے کہا وہ اس سے نفرت نہ کریں, وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا, فٹنس کی طرف آئے گا, ایکسرسائز کی طرف آئے گا, ڈائٹ کی طرف آئے گا, نکل آئے گا. جی تو یہ بس یہی ہے نا کہ لوگ جو ارد گرد کے رشتہ دار ہیں وہ بھی بڑا کام خراب کرتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہیں اگلے کو, ایسے ہی اور بس دھتکار دیتے ہیں. پھر جو اگر آپ نے اپنے گھر سے ہی آپ کو سوشل سپورٹ ہی نہیں ملی اگر آپ کو, تو ظاہر ہے پھر بڑا. تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اف یو آر کمفرٹیبل کہ وٹ کلکڈ فار یو, آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائٹی فیس کی, وہ سنگل چیز یا وہ چلے نمبر آف تھنگس جو آپ کے لیے کلک کی, وہ کیا؟ جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا. اچھا. پہلے ہوا میں اکیلا, کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا, سب نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. اتنی آئسولیشن تھی کہ, اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا, اور مجھے لٹرلی وہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا, تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے, وسیلہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو, تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ویسے ہی نا میں نے سرچ کیا, تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم. تو اب وہ میں نے کلک کی, کیونکہ اب وہ جیسے میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے, اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال,
نام محمد آہوں میں دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا, یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا, جو 3 دفعہ, کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے گی, تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا, اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آئے, یہ شارٹ کورس ہے. اب میرے لیے جو میری تنہائی تھی وہ میری سب سے بڑی سپورٹ اس لیے بن گئی کہ مجھے کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں تھا. پھر میں نے اور سنا, پھر میں نے اور لوگوں کو سنا, پھر میں نے اسی طرح سے یوتھ کلب, اسی طرح سے طٰہٰ ابن جلیل, سارا. اکثر جب وہ جو تھا, جو لاسٹ جو ہمارا ہوا تھا, تو اس میں نے انہی کی سنی باتیں انہی کو سنا رہا تھا. تو بس لیکن دیکھیں نا, کہیں سے بھی اگر, اور ان سے بھی جب پوچھتے تھے نا جیسے کہ آپ کے لیے ہم کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ جو ہم عمل سے خالی ہو گئے ہیں نا, وہ علم جو عمل سے خالی رہ جائے اس کا بھی پوچھا جائے گا. صحیح بات. تو کرنے والے کام ہے, کر ڈالو. ہمارا سب سے بڑی خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم انفارچونیٹلی آخری سانس کو موت سمجھتے ہیں. بچپن مر گیا, جوانی مر گئی. جوانی تو ہاتھوں سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ, ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس بڑھاپے میں ہو, اور اب آپ جب ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کہیں میں اب کیا لے کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس. تو یہی ہے کہ یہی وقت ہے. تو جس ٹائم میں بھی گلہ کر رہا تھا, شکوے کر رہا تھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ خواہشیں ٹوٹنے کا اور اس غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایک خواہش ایسی ڈیولپ کر لی جائے جو باقی تمام خواہشات پہ بازی لے جائے, لیکن وہ خواہش ٹھہرنے کی نہ ہو, جانے کی ہو. فکر آخرت تمہیں دنیا کی ہر فکر سے آزاد. صحیح بات, صحیح بات. جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا وہ تب نہیں ڈرے گا جب دیکھے گا. صحیح بات. بلکہ لاسٹ جب میں لاہور آیا تھا تو یہ میں نے وہ ٹی وی لگایا تو وہ قرآن کی, تو اس میں نا اس کی آیت, اس کا ترجمہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ وعدہ یاد رکھو جو تم نے مجھ سے کیا تھا, میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. تو ہم نے بس وہ وعدہ کیا تھا. نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے نا. صحیح صحیح. تو اور پھر دوسرا یہ کہ یکسوئی, کہ جب آپ کا نا یکسوئی نصیب ہو جائے, ایک ہی آپ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاؤ. محبت کیا ہے؟ محبت ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا. بالکل صحیح. تو جب آپ کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جائے نا, پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز, اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یہ جو سینٹینس ہے نا جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھال لے گا, بالکل الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. اور قرآن مجید میں بھی اللہ, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو, لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. آئی تھنک جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, یہ حدیث میں آتا ہے. ہر چیز, ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ الوکیل ہے, جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرس. تمام افیئرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توکل رکھیں, یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, اس کا ایک مقصد ہے. بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے, بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے. جیسے آپ نے کہا, یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے, اللہ سے تقویت مانگے, اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے. بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, ایون دو ہی از اے نان مسلم رائٹر ہے بہت بڑا, میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا, انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا, او مائی لارڈ میک می بریو, اینڈ مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے. سبحان اللہ. یعنی ایون دو از اے نان مسلم, لیکن یہ کہ اتنی اس میں عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ وزڈم فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیوں آیا ہے. اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب, ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے اسکالر ہیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے نا, تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے, فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے. حضرت خدیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو اٹس نیچرل, اوکے. لیکن وہ رک نہیں گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے, یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو, جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا, یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے. اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں, لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں, انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا, بستر پہ پڑے رہتے ہیں. آئی ایم شیور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں.
کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا, ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں, ریالٹی میں آؤں ہی نا, مطلب ریالٹی از سو بیڈ. لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا, یقین کریں, جو ہمت پکڑتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, آئی تھنک یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں, راضی ہوں, بالکل, بس اب آپ چلائیں مجھے. اور صبر بھی, بلکہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان کی میں نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے, تو کہتے کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کہ صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے. اللہ اکبر, اللہ. صبر ایسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے اور آپ, کیونکہ یہی صبر ہے. بالکل ایسے. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دیا. اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائیگاں مت کرنا, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اور باقی ایک کویسچن بہت سارے لوگ نا مجھ سے کرتے ہیں انگزائٹی سے ریلیٹڈ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل ہے. اس نے پالنے والے کی پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لایا. اللہ اکبر. جن کے لیے پوری کائنات بنائی, ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا, ان کو ماں باپ نہیں دیے, آپ کو دے دیے. اللہ اکبر. ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو پھر ابھی کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ صحیح بات. کیا ہم خود کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بے شک. قد پہ حد کا پہرا, صحت پہ بیماری کا پہرا, اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو یہ کر کے دیکھ لیں. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب جسٹ ٹو وائنڈ اپ, کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے, تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی. آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی مینٹلی, نہ ہی فزیکلی, نہ ہی اسپرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ از یور میسیج فار دا یوتھ ان پرٹیکولر, کیونکہ مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے. دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے, لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے. اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا تو پراپر نہ صحیح ڈپریشن میں, تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیے. یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے. اس انسان کا سب سے بڑا تحفہ یہ جدائی ہے جو تجھے اللہ کے پاس لے کے جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو غیر اسلامی تعلقات, اسی طرح سے غیر شرعی چیزیں, یقین جانیں آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو. اور یہی جو آپ کی گروئنگ ایج ہے نا, اس میں آپ کے ہارمونز بھی آن پوائنٹ بہترین ہے. اسی عمر میں آپ نے اسپورٹس میں انڈلج ہونا ہے, آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہی لرننگ ایج ہے, اس میں آپ نے سیکھنا ہے. اور جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے, اللہ کئی گنا زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا. اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں, مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شہرت, دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے, کیونکہ ہم ادھر ادھر یہی دیکھ رہے ہیں. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ہم تو چلیں, وہ کہتے ہیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا. تو ہمیں تو بہت سی چیزوں سے آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹینٹ موجود ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگ بنا رہے ہیں. ہمارا جو وقت تھا, دور تھا, اس میں ٹھیک ہے ہمیں شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی, لیکن اب آپ کے پاس آپشنز ہیں, اور آپ پراپر طریقے سے جو صحیح, دیکھیں دنیا چلی گئی تو چلی گئی, دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں, لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے. صحیح بات. اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے, کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. صحیح بات. تو یہ انشاءاللہ اگلی جب جنریشن ہمیں ریپلیس کرے گی تو وہ ہم کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو مینٹل اسٹرینتھ ملے گی, پرسپیکٹیو ملے گا. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہوئے ہیں. غیر عظیم جہالت کے معاشرے کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے, یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت للعالمین کو بھیجتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے, تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے, اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا. تو نیگیٹو نہ سوچا کرے, پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا. نہ یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں, صحیح بات, نہ آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. زبردست. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بے شک. تو اپنے آپ سے آپ
آشنائی حاصل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل صحیح. جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھ دیں کہ لوگوں کے کام آئیں آپ, تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے. امیزنگ سر, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. may اللہ بلیس یو, اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے کے لیے شکریہ. نہیں, اٹس این آنر. اللہ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو لائف میں اور دنیا آخرت دونوں کی بہترین چیزیں دیں انشاءاللہ. ول کیپ انوائٹنگ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو.